بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم بی ایس این 4th سیمسٹر کی سبجیکٹ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 2 پڑھ رہے ہیں۔ ایڈلٹ ہیلتھ نرسنگ 2 میں ہم نے نیورولوجیکل نرسنگ سٹارٹ کیا ہوا تھا، اس کو کچھ حد تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اس میں صرف 2 ہی ڈیزیز رہتی ہیں، ایک سیزر ہے اور ایک اسپائنل کارڈ انجری ہے، وہ بھی ہم کمپلیٹ کریں گے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ میں ریسپائریٹری نرسنگ سٹارٹ کروں، اسی لیے آج میں نے ریسپائریٹری نرسنگ سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نیورولوجیکل نرسنگ بھی کمپلیٹ کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم ریسپائریٹری نرسنگ کا فرسٹ ڈس آرڈر، فرسٹ ڈیزیز جو کہ ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے، یہ ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو لیکچر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل لیکچرز بائی مشرفہ اظہر میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو لیکچرز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے، اور اس ویڈیو لیکچر کو لائک ضرور کریں۔ ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم کے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے، ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ARDS is a severe form of lung injury occurs when the lungs cannot maintain the oxygen carbon dioxide balance۔ یعنی ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم لنگز انجری کی ایک سیویئر فارم ہوتی ہے۔ یہ کب ہوتی ہے؟ تب جب آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی لنگز کے اندر امبیلنس ہو جاتی ہے۔ تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی یہ امبیلنس چاہے جس بھی کاز کی وجہ سے ہو، اس کی وجہ جو بھی ہو، لیکن اگر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ بیلنس میں جب امبیلنس آ جاتی ہے، ان کے بیلنس میں چینجز آ جاتے ہیں، تو تب لنگز کے اندر ایک انجری ہو جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم۔ اب یہاں پہ نارملی لنگز کے اندر جو نارمل پارشیل پریشر ہوتا ہے آکسیجن کا، وہ 75 to 90 mmHg ہوتی ہے، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کی پارشیل پریشر نارملی 35 to 40 mmHg ہوتی ہے۔ تو یہ نارمل ان کی ویلیوز ہے۔ اگر ان میں اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، یا بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نارمل رینج سے، تو پھر جا کے لنگز کے اندر انجری، اور اس انجری کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم۔ although its exact cause is unknown۔ اب دیکھیں کہ اس کی جو ایگزیکٹ کاز ہے وہ ابھی تک صحیح سے پتہ نہیں ہے۔ ARDS occurs as a result of diffuse alveolar damage۔ ARDS کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ الویولائی کی ڈیفیوزلی بڑے پیمانے پہ لنگز کے اندر الویولائی کی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اور اس طرح بڑے پیمانے پہ لنگز کے اندر الویولائی کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے ARDS کاز ہوتی ہیں۔ Its mortality rate is 50% or higher۔ اس کی جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے کہ یہ جس کی جو ڈیتھ کازنگ ریٹ ہے وہ 50% یا اس سے بھی ہائی ہے، یا تو یعنی جن لوگوں کو ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتی ہے تو ان میں سے 50% یا پھر اس سے بھی زیادہ جو پیشنٹس ہیں ان کی ڈیتھ کاز ہوتی ہے۔ اور یہ ڈیتھ کاز کیوں ہوتی ہے؟ ڈیتھ کاز ہونے کی جو یوزولی وجہ ہے وہ ملٹی سسٹم فیلوئر یا پھر انفیکشن ہے۔ یعنی کسی پیشنٹ کو ARDS ہے، ساتھ میں اس کو انفیکشن بھی ہو جاتا ہے، یا پھر اس ARDS کی وجہ سے جب لنگس صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے، اس میں ڈسٹریس ہے، تو آکسیجن کی بلڈ کی صحیح طریقے سے آکسیجنیشن نہیں ہو رہی ہے، آکسیجن کی صحیح طریقے سے سپلائی نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس وجہ سے ملٹی سسٹم فیلوئر کاز ہوتا ہے۔ باڈی کے اندر مختلف قسم کے سسٹمز میں ان کی فنکشن کمپرومائز ہو جاتی ہے، فیلوئر آ جاتا ہے۔ تو اکثر اسی ملٹی سسٹم فیلوئر کی وجہ سے یا پھر انفیکشن کے کمپلیکیشنز کی وجہ سے ڈیتھ کاز ہوتی ہیں۔ جو رسک فیکٹرز ہے ARDS کے لیے، اس میں اسپائریشن نمونیا ہے، یعنی اگر کسی پیشنٹ کو اسپائریشن ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے نمونیا ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹس اسپائریشن کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے نمونیا؟ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب اسٹمک کے کنٹینٹ چلے جاتے ہیں ٹریکیا کے تھرو لنگس میں، تو اس میں جو فوڈ کنٹینٹ ہوتی ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں کریٹ کرتا جتنا کہ وہ جو اس میں HCl کی مقدار موجود ہوتی ہے۔ تو HCl کنٹینٹ ظاہری سی بات ہے کہ اسٹمک کے اندر جو pH ہوتی ہے وہ 2 to 3 ہوتی ہے، تو 2 to 3 ایک بہت زیادہ ایسیڈک pH ہے۔ یہ pH لنگس کے لیے
لیے اپروپریٹ نہیں ہیں، چونکہ اسٹمک میں تو اپروپریٹ ہے، وہاں پہ اتنا ہونا چاہیے، لیکن لنگس کے اندر اتنے پی ایچ کو لنگس ٹیشوز برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ جب اسپائریشن کے تھرو ایچ سی ایل کنٹینٹ چلی جاتی ہیں لنگس کے اندر تو وہاں پہ الویولائی میں یہ ڈیمیج کاز کرتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے جب الویولائی میں اس کی وجہ سے ڈیمیج آ جاتی ہیں تو پھر اس کی وجہ سے ڈیفیوزلی اگر ڈیمیج ہو گئی الویولائی کی تو پھر اے آر ڈی ایس ہو جاتی ہے، یا کوئی ڈرگ اوور ڈوز ہو گیا، فار ایگزامپل یہ جو اوپیوئڈ ڈرگز ہوتے ہیں ان کی ایک کمپلیکیشن، ان کی ایک ایڈورس افیکٹ یہی ہے کہ یہ رسپائریٹری ڈسٹریس کاز کرتے ہیں، تو اگر ان کی اوور ڈوز ہو گئی، کوئی بھی ڈرگ ہے، مرفین کو لے لے یا پھر فینٹینل، ریمی، یہ جتنے بھی ڈرگز ہیں مختلف پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں، اسٹرانگ اور پورٹنٹ انالجیسکس ہیں، تو اگر یہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں اور ان کی اگر اوور ڈوزیج ہو جاتی ہیں تو ان کی اوور ڈوزیج کی وجہ سے رسپائریٹری سینٹر کو یہ ڈپریس کر دیتے ہیں، اور رسپائریٹری سینٹر کو ڈپریس کرنے کی وجہ سے ایکیوٹ رسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتی ہے۔ فیٹ آر ایمنیوٹک ایمبولائی، تو ایمبولائی کا کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ ایمبولائی مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، ایئر ایمبولائی بھی ہو سکتی ہیں، فیٹ ایمبولائی بھی ہو سکتی ہیں، اور ایمنیوٹک ایمبولائی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ایمبولائی ہیں ان کی وجہ سے کیپیلریز ڈیمیج ہو جاتے ہیں، اور کیپیلریز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے لنگس کے جو الویولائی ہے، یعنی جو کیپیلری ایک الویولائی کو، الویولائی کے جتنے برانچ ہے تو ان کو جو بلڈ سپلائی ہوتی ہیں ایک کیپیلری کے تھرو، تو اس کیپیلری میں جب ایمبولائی پھنس جاتا ہے تو اس کیپیلری سے آگے کے جو الویولائز ہے تو ان کو اسکیمیا ہو جاتا ہے، ان کو بلڈ کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ اسٹاپ ہو جاتی ہے، تو بلڈ کی ٹرانسمیشن اگر اسٹاپ ہو جاتی ہے تو پھر وہ الویولائی ڈیمیج ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جب نیوٹرین نہیں ملتی ہے، آکسیجن نہیں ملتی ہے تو پھر وہ ہیلدی نہیں رہ سکتے، وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ایمنیوٹک ایمبولزم ہے، ایمنیوٹک ایمبولزم، تو یہ اسٹوڈنٹس یہ پریگننسی کی ایک کمپلیکیشن ہوتی ہیں، جو فیٹس کے سیلز ہے، اس کے جو ہیئرز ہے یا پھر اس سے ریلیٹڈ، فیٹس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیبرز، وہ میٹرنل پلمونری سرکولیشن جو ہے اس میں انٹر ہو جاتی ہے اور آ کے یہ پلمونری سرکولیشن میں آ جاتی ہے تو کارڈیو واسکولر کولیپس کاز کر سکتی ہیں، اور جو لنگس کو کیپیلریز جاتی ہیں تو ان کیپیلریز میں ڈیمیج کاز کرتی ہیں، ان میں پھنس جاتی ہے تو پھر آگے بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آکسیجن نہیں ملتی اور نیوٹرین نہیں ملتے الویولائی کو اور وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ ہیڈ انجری اگر ہو گئی تو رسپائریٹری سینٹر ڈپریس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اے آر ڈی ایس ہو سکتی ہے۔ ہیموریجک شوک ہے، ہیموریجک شوک کے مینز کے کوئی ہیموریج ہو گیا، ہیموریجک شوک ہے یعنی برین کے اندر کوئی آرٹری جو ہے وہ پھٹ گئی ہے اور ہیموریج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے بندہ بے ہوش ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی رسپائریٹری سینٹر جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتی ہیں، اور رسپائریٹری سینٹر جب ڈپریس ہو جاتی ہیں تو ایکیوٹ رسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم پیشنٹ کو ہو سکتی ہیں۔ اگر میسیو بلڈ ٹرانسفیوژن کی جا رہی ہے یا پھر نارملی ایک کوئی بھی ٹرانسفیوژن ہو اس کی ریئیکشن ہو گئی تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ میسیو بلڈ ٹرانسفیوژن کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اگر ہم 10 یونٹ سے زیادہ یا 10 یونٹ کے ایکویلی بلڈ جب ہم ریپلیس کرتے ہیں، یا ہول بلڈ یا پھر آر بی سیز 24 گھنٹے کے اندر، یعنی 24 گھنٹے کے اندر اگر ہم 10 یونٹس کے ایکول یا 10 یونٹس سے زیادہ بلڈ، ہول بلڈ ہو چاہے آر بی سیز ہو، وہ جب ہم ٹرانسفیوز کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ میسیو بلڈ ٹرانسفیوژن۔ تو اگر کوئی میسیو بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے یا پھر نارملی کم مقدار میں کوئی بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہی ہے تو پھر ان کی وجہ سے بھی ایکیوٹ رسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس لیے ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کیونکہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے یہ ایک بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ کو آپ جتنا بھی محفوظ کرتے ہو، جتنا بھی کوشش کرتے ہو، لیکن پھر بھی اس میں کلوٹ بننے کی چانسز ہوتے ہیں،
جب وہ بلڈ پیشنٹ کو لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ لگاتے وقت وہ جس پائپ سے گزر کے پیشنٹ کے وینس میں چلا جاتا ہے، تو وہ جب پائپ سے گزرتا ہے تو اس میں یہ چانسز ہے کہ اس میں کلوٹ بن سکتی ہے. اس طرح مختلف قسم کے اس کے ساتھ کوئی اس کے اندر ایب نارملٹیز، کیمیکل ایب نارملٹیز جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو اس طرح مسئلے ہوتے ہیں بلڈ کے ساتھ. تو ان مسئلوں کی وجہ سے جب ریئیکشن ہو جاتی ہے تو پھر اس ریئیکشن کی وجہ سے ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتی ہے. نیئر ڈراونگ، اگر نیئر ڈراونگ ہو، نیئر ڈراونگ مینس کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے بھی ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہو سکتی ہے. پلمونری کنٹیوژن کی وجہ سے، پلمونری کنٹیوژن مینس کہ لنگس کے اندر کوئی زخم بنی ہے، کوئی ایکچوئل انجری ہوئی ہے لنگس کی، یعنی کسی چیز کے تھرو، فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہو، چاقو ہو یا کوئی اور چیز ہو جس سے پیشنٹ کے لنگس جو ہے وہ ڈیمیج انجری ان کی ہو گئی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. سیپسس اگر ہو، کوئی بیکٹیریا چلا گیا ہے باڈی کے اندر اور بہت زیادہ اس نے ٹاکسنز بنانے اسٹارٹ کیے ہیں اور بلڈ میں سارے وہ ٹاکسنز جمع ہو گئے ہیں جس کو ہم سیپسس کہتے ہیں، تو سیپسس کی وجہ سے بھی ARDS ہو سکتی ہیں. اسموک انہیلیشن کی وجہ سے اور ٹراما کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹراما میں خاص کر کے ہیڈ ٹراما وغیرہ کی، جس سے ریسپائریٹری سینٹر ڈپریس ہو. With ARDS, capillaries leak causing interstitial edema. This decreases blood flow to the lung and causes platelet aggregation. کیا ہوتا ہے ARDS کے دوران؟ ARDS کے دوران کیپیلریز لیک ہوتے ہیں، کیپیلریز کے اندر کی جو بلڈ ہے وہ لیک ہو جاتی ہیں، جس سے انٹرسٹیشیل ایڈیما یعنی لنگس ٹیشوز کے ارد گرد، انٹرسٹیشیل مینس کہ وہ جو انٹرسٹیشیل اسپیس ہے اس میں ایڈیما ہو جاتی ہیں، فلوئڈ کی ایکمولیشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لنگس کے اندر بلڈ فلو جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہیں، کمپرومائز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پلیٹلیٹ کی ایگریگیشن اسٹارٹ ہوتی ہے. The respiratory membrane become inflamed، جس کی وجہ سے جو ریسپائریٹری ممبرین ہے یعنی لنگس کے اوپر کی جو ممبرین ہے، پلیورل ممبرین، تو وہ انفلیم ہو جاتی ہے، اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. الویولر ایڈیما ڈیولپ، الویولائی کے اندر ایڈیما بن جاتی ہے، الویولر ممبرینز جو ہے ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے، الویولائی کے اندر ایڈیما ہوتی ہے، لیڈنگ ٹو پلمونری ایڈیما. اس سب کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پلمونری ایڈیما ہوتا ہے، یعنی باہر سے پلیورل ممبرین کے اندر ایڈیما ہو گیا، اندر سے الویولائی کے اندر ایڈیما اسٹارٹ ہو گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پلمونری ایڈیما. لنگس compliance decrease and patches of atelectasis develop. The patient hyperventilates, thereby causing hypocapnia and hypoxemia and leading to multi-system organ dysfunction syndrome. اب دیکھیں کہ لنگس کی جو کمپلینس ہے کہ لنگس نارملی جس طریقے سے کام کرتی ہیں، جس طریقے سے رسپائریشن کو مینیج کرتی ہیں، تو اب جو ہے وہ اس کی کمپلینس جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے، اب وہ اس طریقے سے کام نہیں کر سکتی، اور ایٹیلیکٹیسس کے جو نشانات ہیں وہ ڈیولپ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہیں. ایٹیلیکٹیسس مینس کہ لنگس کے کولیپس ہونے کے جو نشانات ہیں وہ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. پیشنٹ ہائپر وینٹیلیشن کرتا ہے، وہ بہت زیادہ ہائپر بریتھنگ اسٹارٹ کر لیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ ہائپر وینٹیلیشن کرتا ہے، بہت زیادہ ہائی ریٹ پہ بریتھنگ کرتا ہے، تو اس کا لنگس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. لنگس کے اندر ہائپوکیپنیا ہوتا ہے. ہائپوکیپنیا مینس کے لو لیول آف کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ کی پارشل پریشر 35 سے کم ہو جاتی ہے لنگس کے اندر، لیکن باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول زیادہ ہوتی ہے بلڈ کے اندر، باڈی میں بلڈ کے اندر زیادہ ہوتی ہے لیکن لنگس کے اندر کم ہوتی ہے. بلڈ کے اندر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ہائپر وینٹیلیشن کی وجہ سے صرف لنگس کے اندر جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ تھا وہ ریموو ہو جاتا ہے اور یہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی کمی آتی ہے، لیکن بلڈ کے ساتھ ایکسچینج ہونے کی جو ایبیلٹی ہے الویولائی کی بلڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو چینج کرنے کی، تو وہ جو ایبیلٹی ہے وہ اس کی الویولائی کی ڈپریس ہو چکی ہوتی ہے، کمپرومائز ہو چکی ہوتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے
کہ بلڈ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول ہائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ملٹی سسٹم فیلوئر ہو جاتا ہے. یعنی بلڈ کے اندر اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے اور ہائپوکسیمیا ہے، آکسیجن اس میں کم ہے، آکسیجن اس لیے کم ہے کہ آکسیجن اس میں ٹرانسمٹ نہیں ہو پا رہی ہے. لنگس کے اندر آکسیجن زیادہ ہے لیکن وہاں پہ بلڈ کے اندر آکسیجن کم ہے، لنگس کے اندر ہائپر وینٹیلیشن کی وجہ سے آکسیجن آ رہی ہے لیکن ایکسچینج نہیں ہو رہی ہے، اور بلڈ کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیول زیادہ ہیں اور اس وجہ سے اس میں آکسیجن کم ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہے. تو اسی لیے جو ملٹی سسٹمز ہیں ہمارے باڈی کے، ہارٹ کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، کڈنیز کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہیں، برین کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، تو اس طرح ان کی فیلیور اسٹارٹ ہو جاتی ہے اس ہائپوکسیمیا کی وجہ سے اور بلڈ کے اندر ہائپر کیپنیا کی وجہ سے. اور لنگس کے اندر تو ہائپوکیپنیا ہوتی ہے کیونکہ ہائپر وینٹیلیشن ہو رہی ہے. تو لکھا ہے کہ وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ اکر. کیا ہوتا ہے کہ وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ ہوتی ہیں. وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ کسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس؟ یہ جو وینٹیلیشن پرفیوژن ہے یہ اس کو ہم لکھتے ہیں V/Q از ایکول ٹو، یعنی وینٹیلیشن پرفیوژن کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو نارمل لنگز ہوتی ہیں، نارمل لنگز، تو نارمل وینٹیلیشن کرتے وقت نارمل لنگز 4 لیٹر ایئر کو پر منٹ کنزیوم کرتی ہیں اور 5 لیٹر بلڈ کو پر منٹ اس کو ڈیفیوز کرتی ہیں، اس کو کنزیوم کرتی ہیں. یعنی 4 لیٹر ایئر کو پر منٹ کنزیوم کرتی ہیں اور ساتھ میں 5 لیٹر بلڈ جو ہے اس کو ڈیفیوز کرتی ہے، اس کو کنزیوم کرتی ہے. یعنی 5 لیٹر بلڈ کے ساتھ آکسیجن کو 4 لیٹر آکسیجن کو یوز کر کے اس کے ساتھ مکس کر کے اسے آکسیجنیشن کر دیتی ہے اور اس کو پھر ڈیفیوز کر دیتی ہے باڈی کی طرف. تو یہ جو ریشو ہے، ان کی جب ہم ریشو نکالتے ہیں یعنی 4 ہم 5 جب کرتے ہیں تو اس کی ویلیو آتی ہے 0.8. 0.8 تو 0.8 جو ہے وہ ریشو ہوتی ہے وینٹیلیشن پرفیوژن کی. جو وینٹیلیشن پرفیوژن ہے V/Q، تو اس کی جو نارمل ویلیو ہے نارمل لنگس میں، نارمل بندے میں، وہ 0.8 ہوتی ہیں. تو 0.8 کہاں سے آیا؟ یہ ہم نے اس کا ریشو نکالا کہ پر منٹ لنگس 4 لیٹر ایئر کو کنزیوم کرتی ہے اور 5 لیٹر بلڈ کو ڈیفیوز کرتی ہے. تو اس کو جب ہم نے اس کی ریشو نکالی تو وہ 0.8 آ گیا. یہ 0.8 نارمل لنگس کی ریشو ہوتی ہے، ان کی وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو ہوتی ہے. تو جب بھی ہم چیک کرتے ہیں وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو، ہم جو وینٹیلیٹر کی مانیٹر ہوتی ہیں وہاں سے یہ دیکھتے ہیں کہ پر منٹ کتنا لیٹر ایئر کنزیوم ہو رہا ہے اور کتنا لیٹر بلڈ کنزیوم ہو رہا ہے، ڈیفیوز ہو رہا ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں اور ان کو ہم ڈیوائڈ کر کے ویلیو نکال لیتے ہیں تو اگر وہ 0.8 آ گیا تو نارمل ہے، لیکن اگر 0.8 سے زیادہ یا پھر کم آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ ہے. تو وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ تب ہوتی ہے جب ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہوتی ہے، کہ یہاں پہ ایکیوٹ مینس کہ ایک بہت سڈنلی اس کی یہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ریسپائریٹری ڈسٹریس مینس کہ ریسپائریشن جو ہے وہ ڈسٹریس میں چلی جاتی ہے. نارمل ریسپائریشن اس کی ریٹ ریدم سب چینج ہو جاتی ہے، اور یہ ایک سنڈروم ہے. سنڈروم مینس کہ مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کوئی ایک خاص اس کی کاز نہیں ہے. مختلف قسم کے ڈس آرڈر جو بھی ہم نے ڈسکس کیے تو ان سب کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم. اب دیکھ لیں اسٹوڈنٹ سائن اور سمٹمز کہ جن لوگوں کو ARDS ہوتا ہے تو ان کے سائن اور سمٹمز کیا ہوں گے، کون سے سائن اور سمٹمز آپ ان لوگوں میں دیکھیں گے. تو لکھا ہے کہ vital sign measurement reveals increased blood pressure, tachycardia and tachypnea along with increased respiratory effort and accessory muscle use. اگر ہم وائٹل سائن کی میجرمنٹ کریں تو اس سے بلڈ پریشر انکریز آئے گی. ہم دیکھیں گے کہ بلڈ پریشر انکریز ہے، ٹیکیکارڈیا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے
اگر باڈی کے اندر آکسیجن کی کمی ہے تو ہارٹ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ٹریکیکارڈیا میں چلی جاتی ہیں تو بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. اور ٹیکیپنیا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہائپر وینٹیلیشن میں ہوتا ہے پیشنٹ، وہ بہت زیادہ اوور بریتھنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اس اوور بریتھنگ کے ساتھ وہ بہت زیادہ ریسپائریٹری ایفورٹ کرے گا اور ساتھ میں ایسیسری مسلس بھی یوز ہوں گے. تو یہ چیزیں آپ پیشنٹ میں دیکھیں گے. ادر سائن اینڈ سمٹمس میں انکلوڈ بیروٹراما سمٹمس، یعنی دوسرے اگر سائن سمٹمس اگر ہم دیکھ لیں تو پیشنٹ کے اندر بیروٹراما سمٹمس ہوتی ہیں. بیروٹراما کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کوئی انجری ہو جاتی ہے بیرومیٹرک پریشر کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بیرومیٹرک پریشر مینس کہ کوئی ایئر پریشر ہو یا کوئی واٹر پریشر ہو، تو اس پریشر کی وجہ سے اگر کوئی انجری ہو جاتی ہے تو اس کو ہم بیروٹراما کہتے ہیں. اور بیروٹراما کے جو سمٹمس ہیں ان میں یہ انکلوڈ ہے کہ پیشنٹ کو ہارسنس ہوتی ہے، آواز اس کی بیٹھ جاتی ہے، نیک فلنس اس کو فیل ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوتا ہے، شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، پین فل سوالوئنگ ہوتی ہے اور لاس آف کانشیسنس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں کسی پیشنٹ میں تو ہم سمجھ جائیں گے کہ پیشنٹ کو بیروٹراما سمٹمز اسٹارٹ ہے. اور اگر بیروٹراما سمٹمز اسٹارٹ ہے تو یہ میں بھی ARDS کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. بائی بیسیلر کریکل ساؤنڈ سنائی دیتی ہے. یہ ایک ببلنگ یا کریکنگ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ بیس آف دا لنگس سے ارائز ہوتی ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو بائی بیسیلر کریکلز کہتے ہیں کہ یہ جب لنگس انفلیٹ ہوتا ہے اور ڈیفلیٹ ہوتا ہے، یعنی ایکسہلیشن اور انہیلیشن دونوں کے دوران یوزولی سنائی دیتی ہیں. تو ایک جب ہم سنتے ہیں تو یوزولی ایک بریف ساؤنڈ ہوتی ہیں. اس طرح بریف ساؤنڈ ہوتی ہیں کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی ویٹ ایریا سے گزر رہا ہے یا پھر ڈرائی ایریا سے، پھر ویٹ ایریا سے اگر کوئی چیز گزرتی ہے تو اس قسم کی ساؤنڈ ہوتی ہیں. تو یہ تب ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کہ جب ایکسیس فلوئڈ اگر ایئر ویز کے اندر موجود ہو تو اس ایکسس فلوئڈ کی موجودگی کی وجہ سے یہ کریکل ساؤنڈ سنائی دیتے ہیں. اور یہ جب جو بیس ہے لنگس کی وہاں سے سنائی دیتے ہیں تو اس کو ہم بائی ویسیلر کریکلز کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہے کہ کرپٹس ساؤنڈ سنائی دیتی ہے. کرپٹس ساؤنڈ ایسی ساؤنڈ ہوتی ہے کہ جب لنگس کے اندر ایڈیما ہو جاتی ہے، لنگس ٹیشوز کے ارد گرد جب ایڈیما ہوتی ہے تو جو ایئر ویز ہے، جو برونکائی ہے، برونکیولز ہیں، تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ایئر ویز ہیں تو وہ باہر سے اگر ایڈیما ہے تو وہ نیروویر ہو جاتے ہیں، مزید نیرو ہو جاتے ہیں. تو جب وہ اس طرح مزید نیرو ہو جاتے ہیں تو جب وہاں سے ہوا گزرتی ہے اس نیرو ایریا سے تو پھر اس سے جو ساؤنڈ آتی ہے اس کو ہم کرپٹس ساؤنڈ کہتے ہیں. یہ اس قسم کی سینسیشن ہوتی ہے کہ اگر ہم دو بون لے لیں، دو ہڈی اٹھا لیں اور ان ہڈیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس کو لگائیں نا، اس کی ایک دوسرے کے ساتھ ہم اس کو رگڑیں تو اس سے کس قسم کی ساؤنڈ نکلے گی اس کو ہم کہتے ہیں کرپٹس ساؤنڈ. کہ یہ جب بھی ایئر وے نیرو ہو جاتی ہیں اور اس نیرو ایئر وے سے جب ایئر گزرتا ہے تو پھر اس قسم کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہیں. سائنوسس ہوتی ہے. سائنوسس لیے کیونکہ آکسیجن کی کمی ہے اس وجہ سے بلوئش ڈسکلریشن ہو جاتی ہیں. بریتھ ساؤنڈ ڈیکریز ہوتی ہے، جو نارمل بریتھ ساؤنڈ ہے وہ پھر سنائی نہیں دیتے. ڈائفوریسس ہوتی ہے کیونکہ باڈی اس کنڈیشن کے ساتھ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس لیے. ڈسنیا ہوتی ہے یعنی سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. پروگریسیو ہائپوکسیمیا ڈسپائٹ آف آکسیجن تھیریپی، آپ آکسیجن تھیریپی کر رہے ہو، اس آکسیجن تھیریپی کے باوجود بھی پروگریسیولی ہائپوکسیمیا ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے اسٹوڈنٹس؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب آپ آکسیجن تھیریپی کرتے ہو تو اس آکسیجن کو تو آپ لنگس پہ پہنچا رہے ہو، لنگس سے آگے پہنچانا الویولائی کا کام ہوتا ہے. لیکن ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم میں الویولائز کی ڈیفیوز ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں تو اب ان میں یہ ایبیلٹی نہیں ہے کہ وہ اس آکسیجن کو لنگس سے بلڈ میں پہنچا سکے اور بلڈ میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اس کو باہر نکال سکے. تو وہ ایبیلٹی ان کی کھو گئی ہے، وہ ایبیلٹی ان
کی خراب ہو گئی ہیں، ڈیمیج ہو گئی ہیں. تو اسی لیے ان کو کیا ہوتا ہے، پروگریسیولی وقت کے ساتھ ساتھ ہائپوکسیمیا اور بڑھ جاتا ہے، چاہے آپ آکسیجن تھراپی کریں یا نہ کریں. بندہ بہت زیادہ بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو ہائپوکسیمیا بڑھتی جا رہی ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بے چین ہوتا ہے. اور اس کی جو اسپوٹم ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تھک اور فروٹی ہوتی ہے. تھک اور فروٹی اسپوٹم یہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک رسپائریٹری ٹیشوز کا ایک ڈیفینس میکینزم ہوتا ہے کہ وہ سکریشن انکریز کر دیتے ہیں. تو جتنا زیادہ ARDS کمپلیکیٹڈ ہوگا اتنا زیادہ فروٹی اور تھک اسپیوٹم ہوگا. ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. اب دیکھ لیں اسٹوڈنٹس، اگر آپ سوچ رہے ہو، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سسیپٹیبل ہے کہ اس کو یہ ایکیوٹ رسپائریٹری ڈسٹرس سنڈروم ہوئی ہے، تو پھر کس طریقے سے آپ ڈائگنوز کریں گے؟ تو لکھا ہے ایرلی ڈائگنوسس اینڈ پرومپٹ ٹریٹمنٹ الاؤ فار سکسیزفل مینجمنٹ آف ARDS. اگر ایرلی اس کو ڈائگنوز کیا جائے وقت کے ساتھ ساتھ اور اس کی بھرپور طریقے سے علاج کی جائے تو اس کی مینجمنٹ سکسیزفل ہے، اس کو سکسیزفلی مینیج کیا جا سکتا ہے. Arterial blood gauge studies reveal decreased partial pressure of oxygen and unresponsive to supplemental oxygen. تو جب بھی ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹرس ہو جاتی ہے تو ہم ABGs کرتے ہیں. تو یہ جو آرٹریریل بلڈ گیسز ہیں اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آکسیجن کی پارشل پریشر کتنی ہے لنگس کے اندر. تو لنگس کے اندر آکسیجن کی پارشل پریشر کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر لنگس کے اندر آکسیجن کی پارشل پریشر لو آ رہی ہے باوجود اس کے کہ اس کو سپلیمنٹل آکسیجن ایڈمنسٹر کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پیشنٹ کو ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹرس سنڈروم ہو گئی ہے. A pulmonary artery catheter inserted to measure pressure reveals pulmonary artery wedge pressure of less than 18 mmHg. تو دوسری بات یہ کہ یہ جو پلمونری آرٹری ویج پریشر ہے یہ ہم چیک کرتے ہیں. پلمونری آرٹری ویج پریشر کس لیے ہم اس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم پلمونری آرٹری جو ہے اس کی ویجنگ کر کے اس میں ہم کیتھیٹر ایڈمنسٹر کرتے ہیں. ایک بلون لگا ہوتا ہے کیتھیٹر کے اوپر، تو وہ ہم کسی بھی وین کے تھرو کسی بھی وین میں ہم انسرٹ کرتے ہیں، اور اس وین کے تھرو کوئی بھی سینٹرل وین ہو اس میں ہم انسرٹ کرتے ہیں، اور اس وین کے تھرو ہم پلمونری آرٹریز کے جو اسمال نیرو پارٹ ہوتے ہیں ان میں ہم اس کو اندر کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ویجنگ کرنا، کہ جب ہم ایک آرٹری میں ہم جب وہ چیز جو ہے وہ لے جاتے ہیں کیتھیٹر، تو اس کو کہتے ہیں ویجنگ. تو اس کو ویج کر کے ہم پلمونری آرٹری کو ویج کر کے کھول کے اس کے اندر لے جا کے چیک کرتے ہیں پریشر کو، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے پلمونری آرٹری ویج پریشر. تو پلمونری آرٹری ویج پریشر نارملی 20 mmHg تک ہوتا ہے. تو اگر 20 mmHg ہے تو نارمل ہے، 18 تک بھی ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر لیس دین 18 ہے تو اس سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹرس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پلمونری آرٹریز کے اندر جو پریشر ہے وہ بھی اس طرح کم آ رہی ہیں یا پھر زیادہ بھی آتی ہیں. کبھی کبھار بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس ٹائم بھی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ہارٹ فیلوئر ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ہارٹ کے اندر، یا پھر لنگس کے اندر کوئی پرابلم ہے، پلمونری سرکولیشن میں کوئی پرابلم ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پلمونری آرٹری ویج پریشر ہے یہ انکریز آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹرس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پلمونری آرٹری ویج پریشر ہے وہ 18 mmHg سے کم تو نہیں ہے. اگر کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو ARDS ہوئی ہے، میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ صرف ایک اس سے پتہ نہیں چلتا، پھر دوسرے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان سب کے بعد ہم ڈائگنوسس نکالتے ہیں. Chest X-ray show bilateral infiltrate in early stages and lungs filled with ground glass appearance. ہم چیسٹ ایکس رے کرتے ہیں. چیسٹ ایکس رے کے تھرو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ARDS ہے تو اس میں لنگس کی بائلیٹرلی دونوں سائڈ سے انفلٹریشن ہمیں نظر آئے گی. انفلٹریشن ایرلی سٹیجز میں، انفلٹریشن اس لیے
کیونکہ اس میں انفلٹریشن اسے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، ایک ایفیوژن ہوتا ہے اور ایک انفلٹریشن ہوتا ہے۔ انفلٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ٹیشوز کے اندر جب کسی بھی فلوئڈ کی یا کسی بھی چیز کی ایکومولیشن ہو گئی تو اس کو ہم انفلٹریشن کہیں گے، اور کسی بھی ٹیشوز کے باہر، اس کے ممبرین کے باہر جب کوئی چیز جمع ہو گئی تو اس کو ہم کہیں گے ایفیوژن۔ تو یہاں پہ لنگس کے اندر فلوئڈ کی انفلٹریشن ہو جاتی ہے، فلوئڈ وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے بائلیٹرلی دونوں سائڈ سے ارلی اسٹیجز میں۔ اور جب ہم لنگس کے فیلڈ کو دیکھتے ہیں، ہم جب لوپس کو چیک کرتے جاتے ہیں تو اس میں بالکل گراؤنڈ گلاس اپیئرنس ہوتی ہے۔ گراؤنڈ گلاس اپیئرنس مینس کہ یہ کچھ گرے ایریاز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، گرے کلر کے ایریاز دکھائی دیتے ہیں جب ہم سیٹ اسکین کرتے ہیں یا ایکسرا کرتے ہیں لنگس ٹیشوز کی، تو تب ہمیں یہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینس ہو چکی ہوتی ہے لنگس کے اندر، جب کسی بھی چیز کی ایکومولیشن کی وجہ سے جب ایکومولیشن ہو جاتی ہے تو لنگس ٹیشوز کے اندر ایک ڈینسٹی ان کی انکریز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ گرے کلر کے اس طرح گلاس کے ٹکڑے جیسا اس طرح وہ نظر آتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ گراؤنڈ گلاس اپیئرنس۔ اس کے علاوہ irreversible ہائپوکسیمیا ہوگی، کہ ایسی ہائپوکسیمیا جس کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک کیسے کریں گے؟ کیونکہ الویولائی ڈیمیج ہے تو گیس کی ایکسچینج نہیں ہو رہی ہے۔ اگر آپ وینٹیلیٹر پہ بھی رکھیں گے، اگر آپ نے پیشنٹ کو آکسیجن پرووائڈ کیا ہے، آکسیجن تھیریپی آپ کر رہے ہیں، تو پھر بھی جو اس کی جو ایبیلٹی ہے گیس ایکسچینج کی وہ کمپرومائزڈ ہے، تو پھر وہ ہائپوکسیمیا کو آپ جو ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے، آپ اس کو ٹھیک نہیں کروا سکتے ہوں۔ لیکن ارلی سٹیج میں یہ ہو سکتی ہے کہ اگر بہت زیادہ ارلی سٹیج ہے تو اس میں۔ اینڈ میسیو کنسولیڈیشن سین ایز وائٹ لنگ ان لیٹر اسٹیجز، اور اگر لیٹر اسٹیجز میں ہم ایکس رے کریں تو پھر ہم میسیو طور پر کنسولیڈیشن دیکھیں گے۔ کنسولیڈیشن مینس کہ ہارڈننگ آف ٹیشوز، تو میسیو مینس کہ زیادہ پیمانے پہ ہم لنگس کے اندر ہارڈن ٹیشوز دیکھیں گے جس کو کہا جاتا ہے وائٹ لنگس۔ میکینیکل وینٹیلیشن میں بھی نیسیسری، اس پیشنٹ کے لیے اب میکینیکل جو وینٹیلیشن ہے وہ میں بھی نیسیسری ہو سکتی ہے کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہوگا۔ ریزنگ دا فریکشن آف انسپائر آکسیجن with a ventilator help to reverse hypoxemia but may increase the risk of oxygen toxicity and pulmonary fibrosis۔ اب دیکھ لیے اسٹوڈنٹس کی جو FiO2 ہے، FiO2 کا مطلب ہے فریکشن آف انسپائر آکسیجن۔ تو جب ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے جو آکسیجن تھیریپی ہم کر رہے ہیں وینٹیلیٹر کے تھرو، تو اس میں ہم نے آکسیجن کی فریکشن جو ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ تو جب ہم بڑھاتے اس لیے ہے تاکہ ہم جو ہائپوکسیمیا ہے اس کو ریورس کر سکے، لیکن میں بھی اس کی وجہ سے آکسیجن ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے، آکسیجن ٹاکسیسٹی کی وجہ سے پلمونری فائبروسس ہو سکتی ہے، اسکار فارمیشن، تو اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ سپلیمنٹنگ میکینیکل وینٹیلیشن with positive end respiratory pressure provide a constant pressure that prevent the alveoli from collapsing۔ جب پی کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ سپلیمنٹنگ میکینیکل وینٹیلیشن ہے جس میں پوزیٹیو اینڈ ریسپائریٹری پریشر جب ہم دیتے ہیں، تو پوزیٹیو اینڈ ایکسپائریٹری پریشر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ الویولائی جو ہے یہ کانسٹنٹ پریشر ہوتی ہے جو کہ الویولائی کو کولیپس ہونے سے روکتی ہیں۔ یہ جو ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے اس میں الویولائی کولیپس ہو جاتے ہیں، تو جب ہم سپلیمنٹلی میکینیکل وینٹیلیشن کرواتے ہیں اور اس میں ہم پوزیٹیو اینڈ ریسپائریٹری پریشر کو مینٹین رکھتے ہیں، تو یہ ایک ایسی کانسٹنٹ پریشر ہے جو کہ الویولائی کے اندر رہتی ہے، پوری طرف سے ایکسپائریشن کے دوران باہر نہیں نکلتی، ان کے اندر ہی رہتی ہے اور ان کو کولیپس ہونے سے روکتی ہے۔ پوزیٹیو ایکسپائریٹری پریشر، positive end expiratory pressure PEEP allow the use of the lower FiO2 to obtain an adequate partial pressure of oxygen۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فریکشن آف انسپائر آکسیجن ہے اس کو جتنا ہو سکے اتنے کم مقدار میں یوز کرے، اور آکسیجن کی جو پارشل پریشر ہے جتنی ایڈیکویٹ اس کی پارشل پریشر ہے اس کو obtain کر سکے۔
جو یعنی مطلب آکسیجن کی جو فرکشن ہے انڈیوس آکسیجن کی جو انسپائرڈ آکسیجن کی جو فرکشن ہے اس کو بھی کم رکھے اور ساتھ میں ایڈیکویٹ آف پارشل پریشر آف آکسیجن کو بھی مینٹین کرے. یہ اس کی کوشش ہوتی ہے. Pressure control ventilation that prevent over-distension of the alveoli and inverse ratio ventilation in which inspiration is longer than expiration may also be used. یا اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ پریشر کنٹرول وینٹیلیشن کی جاتی ہے. پریشر کنٹرول وینٹیلیشن ایسی وینٹیلیشن کے جس میں الویولائی کی اوور ڈسٹینشن کو پریونٹ کیا جائے کہ الویولائی کو بہت زیادہ اوور ڈسٹنٹ بھی نہ ہونے دیں. اور انورس ریشو وینٹیلیشن بھی ہوتی ہے. انورس ریشو وینٹیلیشن ایک ایسی وینٹیلیشن جس میں انسپائریشن ایکسپائریشن سے لانگر ہوتی ہے. تو انسپائریشن جب ایکسپائریشن سے لانگر ہوتی ہے تو پھر الویولائی کولیپس ہونے سے بچ جاتے ہیں. A diuretic may be administered to reduce pulmonary edema. کیونکہ یہاں پہ کنجسشن ہو گئی ہے, پلمونری ایڈیما ہو گئی ہے, تو ڈائیوریٹکس یوز کیے جاتے ہیں تاکہ وہ ریڈیوز ہو. An antibiotic is used to treat any respiratory tract infection or underlying systemic infection. اگر کوئی سسٹمک انفیکشن ہوئی ہے ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم کی وجہ سے, یا پھر اگر ریسپائریٹری ٹریک میں ہی کوئی انفیکشن ہے, تو اینٹی بایوٹکس کے تھرو اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. Pharmacologic paralysis is used to decrease oxygen consumption. The patient must be sedated for this treatment. اب دیکھ لیں فارمیکولوجیکل پیرالائسس مینس کہ ڈرگس کے تھرو, کوئی مسل ریلیکسنٹس کے تھرو پیرالائسس کاز کرنا, پیشنٹ میں سیڈیشن کاز کرنا ضروری ہوتا ہے. کبھی کبھار اس طرح کیا جاتا ہے تاکہ آکسیجن کی کنزمپشن کم ہو, پیشنٹ ریسٹ میں رہے اور آکسیجن کی کنزمپشن کم ہو, تو اسی لیے پیشنٹ کو سیڈیٹ کیا جاتا ہے اس ٹریٹمنٹ کے لیے. آکسیجن کی کنزمپشن جتنی کم ہوگی اتنا ہائپوکسیمیا جو ہے وہ جلدی سے نہیں پھیلے گا. ویزوپریسر آر گیون ٹو مینٹین بلڈ پریشر. بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لیے ویزوپریسر ایڈمنسٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ electrolyte and acid base balance imbalances are corrected to maintain cellular integrity. سیلولر انٹیگریٹی کو مینٹین کرنے کے لیے الیکٹرولائٹس اور ایسڈ بیس امبیلنسز کو بھی کریکٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اب دیکھیں نرسنگ انٹرونشنز. اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کو ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم ہے, تو آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو کیئر پرووائڈ کرتے وقت. Make sure the patient maintain bed rest in semi-Fowler's position or prone position if possible to improve oxygenation. آپ نے اس بات کا یقینی بنانا ہے کہ پیشنٹ بیڈ ریسٹ کر رہا ہو, سیمی فاولر پوزیشن میں ہو. سیمی فاولر پوزیشن ایک ایسی پوزیشن جس میں پیشنٹ جو ہے اپنے بیک پہ لائی کر رہا ہو, بیک سائڈ پہ سویا ہوا ہے بیک سائڈ کے تھرو, اور اس کی بیڈ کی جو ہیڈ ہے وہ ایلیویٹڈ ہو, وہ 35 to 45 ڈگریز تک وہ ایلیویٹڈ ہو, تو اس کو کہتے ہیں سیمی فاولرز پوزیشن. یا پھر پرون پوزیشن بھی بہتر ہوتی ہیں آکسیجنیشن کو امپروو کرنے کے لیے. تو ان دو پوزیشن میں اپنے پیشنٹ کو رکھنا ہے. پرووائڈ آکسیجن تھیراپی اینڈ میکینیکل وینٹیلیشن اف انڈیکیٹڈ ٹو مینٹین پارشل پریشر آف آکسیجن اباؤ 60 mmHg. This will maintain oxygenation and help to reverse hypoxemia. آپ نے کیا کرنا ہے, آکسیجن تھیراپی کرنی ہے. پیشنٹ کو اگر انڈیکیٹڈ ہے تو میکینیکل وینٹیلیشن پہ رکھنا ہے تاکہ آپ آکسیجن کے پارشل پریشر کو مینٹین رکھ سکو, اس کو اباؤ 60 mmHg رکھ سکو. نارملی 75 mmHg سے لے کے 90 mmHg تک ہوتا ہے, لیکن آپ نے 60 mmHg سے اس کو اباؤ رکھنا ہے. اس کے لیے آپ آکسیجن تھیراپی کریں گے. جب آپ 60 سے اباؤ رکھیں گے تو اس سے آکسیجنیشن مینٹین رہے گی اور ہائپوکسیمیا کچھ حد تک ریورس ہو سکتی ہے. امپلیمنٹ چیسٹ فزیوتھیراپی ٹو لوزن سیکریشن. آپ نے چیسٹ فزیوتھیراپی کرنی ہے تاکہ جو سیکریشنز ہیں وہ لوزن ہو جائے, ان کی لوبریکیشن ہو جائے. تو یہ مختلف قسم کے چیسٹ تھیراپی ہوتے ہیں جن کے تھرو جو فزیوتھیراپی والے ہوتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سیکریشنز لوز ہو جائے اور یہ پھر باہر کی طرف نکل جائے, تاکہ ان کی وجہ سے جو ایکیوٹ ریسپائریٹری ڈسٹریس سنڈروم کاز ہوئی ہے وہ کچھ حد تک پریونٹ ہو سکے, ریڈیوس ہو سکے.
If the patient isn't on mechanical ventilator, teach him effective coughing and deep breathing exercise to maximize lung expansion and re-expand collapsed alveoli. अगर पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पे नहीं है तो आपने पेशेंट को सिखाना है कि वो इफ़ेक्टिवली कफिंग करे, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करे, ताकि उसके लंग्स सही तरीके से मैक्सिममली एक्सपेंड हो सकें और उसके जो अल्वुलाई जो कोलेप्स होने वाले हैं वो री एक्सपेंड हो सकें. Suction the patient airway is needed to maintain patency and to clear secretion. आपने पेशेंट की अगर सक्शन की नीडेड है तो आप सक्शन करेंगे ताकि आप जो एयरवे की पेटेंसी है, एयरवे को पेटेंसी में उसकी जो ओपनिंग है उसको मेंटेन रखें और सिक्रीशंस जो है वो क्लियर कर सकें. स्टेराइल टेक्निक प्रिवेंट बैक्टीरिया कंटामिनेशन ऑफ लोअर एयरवे. आपने स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी है ताकि आप लोअर एयरवे पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट कर सको. एडमिनिस्टर ड्रग्स टू रिलीव पेन एंड डिस्कम्फर्ट इज़ नीडेड. यानी जिस तरह नीडेड है उस तरह पेन को कम करने के लिए, डिस्कम्फर्ट को कम करने के लिए ड्रग्स एडमिनिस्टर करने चाहिए. इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, एडमिनिस्टर ए पैरालाइजेंट एंड ए सेडेटिव एज नेसेसरी. अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे पेशेंट है तो वेंटिलेशन पे उसको बहुत ज़्यादा मूवमेंट ये सब कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन भी होता है उस टाइम, तो फिर हम पेशेंट को कोई पैरालाइजेंट देते हैं. पैरालाइजेंट का मतलब है कि कोई हम सेडेशन पिल्स वगैरह, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है वो कुछ हद तक रिड्यूस हो सके, उसकी जो पेन और एजाइटेशन की जो मूड्स है वो कुछ हद तक कम हो सके. तो इसलिए हम कोई भी सेडेटिव एजेंट देते हैं जिसको मसल रिलैक्सेंट वगैरह, जिनके लिए पैरालाइजेंट लफ्ज़ यूज़ हुआ है. Monitor fluid intake and output to determine the effectiveness of diuretic therapy. अब आप डायूरेटिक थेरेपी कर रहे हैं तो डायूरेटिक थेरेपी के जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको चेक करने के लिए इनटेक और आउटपुट आप मॉनिटर करेंगे रेगुलरली. Frequent reposition the patient to prevent complication of immobility, help loosen secretion and promote lungs perfusion. आप पेशेंट को रिपोजिशन करेंगे बार बार ताकि इमोबिलिटी के जो कॉम्प्लिकेशंस है, प्रेशर सोर वगैरह, वो प्रिवेंट कर सको, और पेशेंट की हेल्प करेंगे कि उसके सिक्रीशंस लूजन हो और पेशेंट की लंग्स परफ्यूजन को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे. प्रोवाइड 2500 कैलोरीज, यानी आप क्या करेंगे 2500 कैलोरीज जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे पर डे डेली, ताकि पेशेंट की वीकनेस जो है वो प्रिवेंट हो सके और उसकी इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज़ हो. यूज़ एंटरल आर पेरेंटरल फीडिंग इफ़ नीडेड. आप चाहे एंटरल या पेरेंटरल फीडिंग है वो आप कर सकते हो कि अगर पेरेंटरल फीडिंग की नीडेड है तो पेरेंटरल, और अगर एंटरल से हो सकता है तो कोई एंटरल उसको फीडिंग करवाए. टीच रिलैक्सेशन टेक्निक. एंट्रल और पेरेंट्रल में फ़र्क ये है स्टूडेंट्स के, पेरेंट्रल जिसे हम टोटल वो जो कहते हैं ना फीडिंग के, उसमें हम वे किसी भी जो सेंट्रल वेन है उसके थ्रू हम खुराक जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, और जो एंट्रल है ये हम जीआई के थ्रू कोई हम एनजी ट्यूब पास करते हैं उसके थ्रू या इन रूट्स के थ्रू जब हम एडमिनिस्टर करते हैं तो फिर हम इसको कहते हैं एंट्रल. Teach relaxation technique and encourage the patient not to fight the ventilator. पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक हमने सिखानी है और उसको बताना है कि वेंटिलेटर के साथ ना छेड़े. Because a mechanically ventilated patient cannot speak, provide communication alternatives such as letter or picture board. क्योंकि वेंटिलेशन पे जो पेशेंट होते हैं वो फिर बोल नहीं सकते, तो इसीलिए उनको कोई कम्युनिकेशन अल्टरनेटिव्स आप बताएं, उनको कोई लेटर आप समझाएं कि वो उनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई बात कहनी हो तो वो लिखें या पिक्चर बोर्ड के थ्रू आपको समझाएं. तो ये चीज़ें आपने पेशेंट को बतानी है. अच्छा स्टूडेंट्स, ये डिज़ीज़ कंप्लीट हो चुका है, डिज़ीज़ नंबर 1. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई है. फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें. मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आप लोगों को डिज़ीज़ नंबर 2 पढ़ाऊँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.